الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے. اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین. اس آیت سے معلوم ہوا، پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لِأُولِي الْأَلْبَابِ کون ہیں؟ عقل مند کون ہیں؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اپنے کروٹ کے بل. اور یہ ذکر کیا ہے؟ وہ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، کہ یہ اتنے آسمان پہ ستارے، یہ کلیسٹر، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور جب اس نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے کام کو دیکھتے ہیں، تو کہہ اٹھتے ہیں کہ کوئی چیز زمین پہ باطل نہیں. کیا انسان باطل ہے؟ انسان بیکار پیدا کیا گیا جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، جس کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی، کیا وہ بیکار ہے؟ کیا اسے غفلت کے لیے یا کھیل تماشے کے لیے بھیجا گیا؟ اور جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کے مقصد کو جانا ہی نہیں، وہ کہہ اٹھتا ہے سبحانک وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو سبحانک، کیا تیری ذات اس سے پاک ہے؟ فوراً وہ کہہ اٹھتا ہے اس چیز پہ بھی کہ مجھے آج زندگی کی حقیقت پتہ چلی، اور اس چیز سے بھی کہ میں نے غفلت میں زندگی گزار دی. اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اہل عقل پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے عقل اور تمیز عطا کی گئی. اے اللہ، اسے اللہ نے تصرف کے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور اخلاقی حس بھی پیدا کی ہے. لہٰذا یہ بات سراسر عقل اور حکمت کے خلاف ہے کہ اس سے اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پاس پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عمر بھر ظلم و ستم کیے جاتا ہے، لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، ان کے حقوق بھی غصب کرتا ہے، لیکن اسے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی. اسی طرح بعض دفعہ ایک نیک طبع اور دیندار انسان کی ساری عمر سختی اور مصائب برداشت کرنے اور تنگی اور تنگ دستی کے عالم میں گزر جاتی ہے، تو اسے کبھی راحت میسر نہیں آتی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے. اس سے ایک عقل مند انسان لازماً یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح انہیں اخروی زندگی کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی گرفت سے پناہ مانگتے ہیں. سو کائنات و داہریت، یہ باطل کی ضد حق ہے، اور جس طرح حق کا لفظ وسیع المعنی ہے، اسی طرح باطل کے بھی بہت سے معنی ہیں. مثلاً باطل بمعنی جھوٹ، جھوٹی بات، بہتان، عبث، بیکار، بے مقصد، باطلا. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، جیسا کہ مادہ پرستوں اور دائریوں نے اور نیچریوں کا خیال ہے کہ مادے کے اجزاء باہم ملتے گئے اور کائنات بنتی چلی گئی. ہائیڈروجن کے ذرات ملے تو سورج پیدا ہو گیا اور وہ خود بھی گھومنے لگا، پھر اس میں سے ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو زمین بن گئی. زمین نے جب گھومنا شروع کیا تو اس کا ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا تو چاند بن گیا، اور اسی طرح دوسرے سارے وجود میں آتے گئے. انہی اتفاقات سے کائنات کی ایک ایک چیز بن گئی. پھر ایک وقت آئے گا جس طرح کائنات خود اتفاق سے بن گئی، اسی طرح تباہ ہو جائے گی، اور تباہی کے بعد پھر اجزاء ملنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا. گویا ان کے خیال میں یہ کائنات محض ایک تماشا گاہ ہے، اس کی مختلف صورتیں اور اتفاقات کا کھیل ہے. کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم ہے.
اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پوری کائنات تو درکنار، کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی بلکہ مقصد طور پہ پیدا کی گئی۔ قرآن کی تصریحات کے مطابق زمین اور اس کی جملہ اشیاء، شمس و قمر اور ستارے سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے اور اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ زمین سے آسمان کی ہر طرح کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ سورج اور اس کی گردش سے رات دن پیدا ہوتے ہیں۔ زمین سے انسان کی ہر طرح کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ سورج اور اس کی گردش سے رات دن پیدا ہوتے ہیں، موسم بنتے ہیں اور فصلیں پکتی ہیں۔ چاند سے رات کو روشنی اور ٹھنڈک ملتی ہے اور پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ ستاروں سے ہم رات کے اوقات کا تعین کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ آسمان کی زینت بھی ہے۔ یہی صورت ہواؤں اور بادلوں کی ہے۔ آپ دیکھیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تو انسان کا جینا، ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان کا جینا محال ہو جاتا ہے، لیکن اگر کائنات میں انسان نہ ہو تو ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کا مقصد انسان کی خدمت ہے، اور غالباً یہی وہ بشعور اور بااختیار مخلوق ہے جسے سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا۔ لہٰذا یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بلکہ ایک نہایت اہم مقصد کے ساتھ وجود میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرماتا، اس کی ذات اس سے پاک ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اب اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ سب کچھ تو انسان کے لیے ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مفہوم اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ اس میں ہر طرح کا شرک کا رد، توحید کی اہمیت، قانون، جزا اور سزا، جنت اور دوزخ، بلکہ پوری کی پوری شریعت اس میں آ جاتی ہے۔ کائنات کا خالق اور اس کائنات میں انسان کا مقام، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت معلوم کرنے اور ان کا صحیح تعین کرنے پر اہل عقل ابتدائے آدم سے لے کے غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ پھر جس کسی سائنسدان یا فلاسفر نے بھی وہی الہی سے بے نیاز ہو کر سوچنا شروع کیا تو اکثر اس کی عقل نے ٹھوکر ہی اس کو لگائی۔ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ یہاں کس کو عقل مند کہا گیا؟ جو اہل ذکر ہیں اور اہل فکر ہیں۔ ذکر کے علاوہ تمام عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کے بغیر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی، مگر ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اسے کھڑے بیٹھے لیٹے، باوضو بے وضو، پاک ناپاک، رات دن، صبح شام، جنگل دریا، سفر حضر خضر، فقر امیری، بیماری صحت، آہستہ اونچی آواز میں، دل میں، زبان میں، ہر حال میں، ہر وقت انجام دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک پکارنے والا قیامت کے دن پکارے گا، عقل والے کہاں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کون ہے عقل والی؟ تو وہ کہے گا الذین یذکرون، یہ آیت وہاں پہ پڑھی جائے گی، قیاما وقعودا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور اس کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، ساری جماعت اس جھنڈے کے پیچھے ہوگی اور ان سے کہا جائے گا اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مخلوق میں غور کرو، خالق کی ذات میں غور نہ کرو۔ آپ کا فرمان ہے، بلا شبہ ایمان کی روشنی یا ایمان کا نور غور و فکر میں ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر پارٹ 2 میں مزید ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔